السلام علیکم جی بی بول کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جی بی بول نیوز میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد حسین۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے، پچھلے کچھ دنوں قبل ہم نے آن لائن ایک منقبت و نعت کی کمپٹیشن کروائی تھی، جس کا رزلٹ اناؤنس کرنا ہے آج، اور اس سلسلے میں ہمارے ساتھ مہمان گرامی ہوں گے حجت الاسلام والمسلمین شیخ مرتضی حیدر نجفی صاحب، جو کہ منہاج الہدا فاؤنڈیشن کے سربراہ ہیں، چیئرمین ہیں، اور نجف اشرف میں مقیم ہیں۔ انہی کے بھرپور تعاون کے ساتھ اس پروگرام کو انجام تک پہنچایا گیا ہے۔ وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اور اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے بین الاقوامی شہرت یافتہ منقبت خان نہا خان برادر شاہد علی بلتستانی صاحب موجود ہوں گے۔ تو سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ آغاز صاحب موجود ہوں، شیخ مرتضی حیدر نجفی صاحب۔ شیخ حیدر نجفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے ان کو آن لائن کرتے ہیں۔ السلام علیکم شیخ حیدر نجفی صاحب، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں صاحب آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ محمد حسین صاحب، بہت شکریہ آپ کا غلام مرتضی حیدر نجفی صاحب، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر ہمارے لیے ٹائم دیا، اور اس پروگرام کے لیے آپ نے بھرپور ہمارے ساتھ تعاون کیا، اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ اور امید ہے آج اس سیشن میں آپ نوجوانوں کے لیے ایک ایسا پیغام آپ کا ہو جس سے مزید اس طرح کے پروگرامات، اس طرح کے نوجوان نسل کو اسلامی جو ہے منقبات خوانی اور نوحہ خوانی نعت خوانی کی طرف جو ہے متوجہ کرنے کے لیے جو اس وقت جو خدمات انجام دے رہے ہیں مختلف طریقے سے مختلف افراد، اور اس کے فوائد کے سلسلے میں اور آپ اپنے ادارے کے سلسلے میں آپ گفتگو فرمائیے گا۔ جی قبلہ صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارج الخلائق اجمعین۔ معذرت سے یہ ہماری ڈائٹ کا مسئلہ چل رہا ہے۔ جی 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 جی، بسم اللہ کرو۔ آغا صاحب کے ہاں لائٹ کا تھوڑا سا ایشو ہے، جو ہی لائٹ کی سیٹنگ ہو جاتی ہے وہاں پر تو پھر انشاءاللہ آغا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ جی آغا صاحب، جی آغا صاحب، لائٹ آ گئی آپ کے ہاں؟ جی کچھ بہتر ہو گئی ڈائٹ۔ بسم اللہ آغا جی، بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیبنا و حبیب العالمین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الدائمة الأبدية من يومنا إلى قيام يوم الدين۔ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير الناس من ينفع الناس، شر الناس من لا ينفع الناس۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے انسانوں کے لیے خیر کا باعث بنے، خیر سوچے اور خیر انجام دے۔ شر الناس من لا ينفع الناس، جو انسانوں میں سے شریر ترین اور نقصان ترین انسان ہے وہ دوسرے انسانوں کو شر پہنچاتا ہے۔ یعنی میرے لیے، آپ کے لیے بہترین عمل اللہ کے اس محبوب نبی کا یہ فرمان ہے، خیر الناس، یعنی انسانوں کے لیے بہترین جو کام ہے وہ اچھا سوچے، اچھا بولے، اچھا کرے، اور اچھائی کا ہمیشہ جو ہے آپ اور مجھے سوچنے کی توفیق دے۔ اور میں سب سے پہلے تو آپ کا شکر گزار ہوں جی بی بول نیٹورک کا، کہ ایک بہترین سلسلہ آپ لوگوں نے انجام دیا، اور نعت منقبت کے ذریعے سے مولا آقا امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے تعلیمات کو پورے مومنین تک، مومنات تک، اور اس کو پہنچانے کی کوشش کیا، اور اس مولا کے ولادت کے اس موقع کو آپ نے بہترین انداز میں انجام دیا۔ آپ کے اور آپ کے ٹیم کا میں ممنون و مشکور ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار اس سے نیک کام انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔
یہ ایک بہترین عمل ہے، کیونکہ خیر الناس کا اتم مصداق آپ نے کام کیا کہ انسان وہی ہے جو دوسرے انسان کے لیے اچھا سوچے، انسان وہی ہے جو دوسرے انسان کا بھلا کا سوچے، انسان وہی ہے جو دوسرے انسان کو نفع اور فائدے کا سوچے۔ شر الناس من لا ينفع الناس، شریر ترین اور انسان وہ ہے جو دوسرے لوگوں کے لیے برا سوچتا ہے، برا کرتا ہے۔ اور ماہ مبارک شعبان کا یہ مہینہ عظیم مہینہ ہے، جس کے لیے پیغمبر اکرم نے فرمایا ایھا الناس، آخری خطبے میں، ایھا الناس من اکرم یتیما اللہ یوم القیامہ یلقاہ، فرماتے ہیں کہ من اکرم یتیما، جو شخص ماہ مبارک شعبان میں، ماہ مبارک اس مہینے میں اگر کسی یتیم کے لیے اکرام کرے، یتیم کا احترام کریں، اللہ تعالیٰ اس کا قیامت کے روز میرے نبی کے سامنے مشہور کرے گا، میرے نبی کے ہمسائیگی میں، میرے نبی کے ہم نشینی میں اسے مشہور کرے گا۔ یہ ایک بہت اچھا عمل ہے، سلسلہ ہے۔ آپ نے جوانوں کو دیکھیں، جوانوں کو لوگ برے جو ہے نا چیزوں کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، جوانوں کو برے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ آپ نے ایک اچھے پلیٹ فارم کی طرف، اچھے ہدایت کی طرف، اچھے ذریعے کی طرف لایا۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا بہترین عمل یہی ہے کہ آپ ایک اچھا پلیٹ فارم ان کو دیں، ایک بہترین سوچ دیں۔ میں ہمیشہ اپنے لوگوں کو کہتا ہوں کہ جوانوں کے لیے خصوصاً اگر اچھا پلیٹ فارم آپ دے دیں، جوانوں کے لیے اچھا اگر نظریہ دے دیں، جوانوں کے لیے اچھا اگر راستہ دے دیں، تو اس کی مثال ایسا ہے کہ بالفرض کراچی سے اگر کسی شخص نے سفر کرنا ہے اسلام آباد کی طرف، تو یہاں پہ 5 قسم کے لوگ آپ کے سامنے ہیں۔ ٹرین میں جا رہے ہیں، جب ٹرین میں پہنچے تو ایک نے ٹکٹ لیا ہے حیدرآباد کا، ایک نے ٹکٹ لیا ہے پشاور کا، ایک نے ٹکٹ لیا ہے لاہور کا، ایک نے ٹکٹ لیا ہے کراچی کا، اور ایک شخص سوچ رہا ہے کہ یار میں کراچی سے کہاں جاؤں۔ وہ جو شخص جس کا سفر کا تعین نہ ہو وہ کہیں نہیں جا سکتے، اس کو نہ ٹرین والا بٹھنا دیں گے اور نہ اس کو ٹکٹ ایشو کر دیا جائے گا۔ جس شخص نے حیدرآباد اترنا ہے، جس شخص نے پشاور میں اترنا ہے، جس شخص نے لاہور میں اترنا ہے، جس شخص نے اسلام آباد میں اترنا ہے، وہ تو سوار ہو گئے۔ جیسے ہی سوار ہو کے اگر ایک شخص حیدرآباد میں اترنا چاہتے ہیں، آپ اس سے اگر سوال کریں گے کہ آپ حیدرآباد نہ اتریے گا، آپ کوشش کریں پشاور جائیں، وہ کہے گا میری منزل بھی یہی ہے، میرا ٹھکانہ بھی یہی ہے اور میرا گھر بھی یہی ہے، میں نے یہاں تک کا ٹکٹ کا کرایہ دیا ہوں، لہٰذا میں نے یہیں اترنا ہے۔ اب دوسرے شخص سے آپ پوچھیں گے کہ بھائی آپ پشاور نہیں اتریں، آپ لاہور میں اتریں، اب وہ کہے گا کہ میں نے کرایہ بھی یہاں تک دیا ہے، منزل بھی یہاں تک ہے، اور میرا جو کچھ جو اثاثہ ہے وہ یہیں پہ ہے، لہٰذا مجھے آگے جانا نہیں ہے، میں آگے جانے کے اہل بھی نہیں ہوں، اس لیے میری ٹکٹ یہیں تک ہے۔ لاہور والے سے بھی آپ پوچھیں گے کہ بھائی لاہور تک کیوں جا رہے ہو، آپ اسلام آباد جائیں، وہ کہے کہ میں نے ٹکٹ بھی یہاں تک کا دیا ہے اور میں نے خرچہ بھی یہاں تک کا سنبھالا ہے، لہٰذا میرا ٹھکانہ اور میرا کاروبار، میری سب کچھ اسی جگہ میں ہے، لہٰذا میں نے ہی لاہور میں ہی اترنا ہے، مجھے اسلام آباد نہیں جانے۔ جوانوں کو اگر ایک ڈائریکشن دی جائے اور جوانوں کو ایک طریقہ کار دیا جائے، ان کی منزل کا پتہ چلے، تو آج سے وہ تیاری کریں گے۔ اگر کسی نے ڈاکٹر بننا ہے تو ڈاکٹری کا آج سے ہی وہ اہتمام کرے، اگر کسی نے عالم بننا ہے تو وہ آج سے ہی اہتمام کرے، اگر کسی نے تاجر بننا ہے تو وہ آج سے ہی اپنے اس آخری منزل کا تعین کرے اور اس پر کام کرے۔ اگر کسی شخص نے ڈاکٹر نہیں بننا ہے، تاجر نہیں بننا ہے، عالم نہیں بننا ہے، اگر اس نے فوجی بننا ہے تو آج سے ہی وہ فوج ایکٹیو فوجی کے لیے جو طریقہ کار ہے، جو تعلیم چاہیے، جو اس کے ریسورسز چاہیے، اس کا اہتمام کریں۔ لہٰذا آپ نے جوانوں کے لیے جو بہترین پلیٹ فارم دیا، اس کے ذریعے سے نعت منقبت کے ذریعے سے ایک تو معصوم کا کلام ان تک پہنچا اور اس معصوم کی ولادت پر گفتگو ہوئی، اس معصوم کے ولادت کے طور و طریقے انہیں معلوم ہوا، اور ہر سال کوشش ہوگی کہ یار کاش کہ اس طرح کا پروگرام ہو، اس کو اور مزید بہتر بنا کے اور اچھا کیا جا سکتا ہے، جس میں آپ جیسے جوانوں کا اور آپ جیسے لوگوں کا جو ہے نا تعاون اور آپ جیسے افراد کی ضرورت ہے۔ اور اسی سلسلے میں ہمارے معراج الہدیٰ فاؤنڈیشن جو ہمارے اس ادارے کے جو سربراہ ہے حجت الاسلام والمسلمین شیخ ذاکر حسین مدبر صاحب، اور مدارس معصومین کے بہت بڑے جو ہے وہ ہے مدیر ہے، اور مدرسہ معصومین کراچی کے پرنسپل بھی ہے،
اور یہ ان کی ہمیشہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ اداروں پر ایسا کام کیا جائے کہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہترین عمل ہو. اسی سلسلے میں سے آپ رمضان مبارک کا اگر جس کتاب کے بارے میں نے آپ سے گزارش کیا تھا، وہ کتاب کا اگر آپ مطالعہ کریں تو پورے ماہ مبارک رمضان کے فیوز و برکات کے اوپر اس پہ گفتگو کی گئی ہے، اور آنے والی نسلوں میں اس کا فائدہ کیا ہے اس پر گفتگو کی گئی ہے، اور اس پر قرآنی آیات اور روایت سے استدلال کیا گیا ہے کہ اس کتاب کے فوائد، ماہ مبارک رمضان کے جو فیوز و برکات ہے وہ اللہ رب العزت نے خود اپنے ذمہ میں لیا ہے. مجھے اور آپ کو چاہیے کہ جب یعنی ماہ مبارک رجب کا مہینہ آپ علماء سے سنتے ہیں، اس کی فضیلت اور اس کی منزلت جو ہے نا مولائے کائنات امیر المومنین کی طرف ہے، اور ماہ شعبان کی فضیلتوں کا اور اس کے اجر کا خود رسول کریم نے اپنے ذمہ میں لیا ہے. اور اسی طرح رمضان کریم کے جو مہینے کے فیوز و برکات ہے اس کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ میں لیا ہے، کہا کہ انا اجزی بہ، میں اس کا اجر دوں گا، میں اس کا جزا دوں گا. اور اس کے ماہ مبارک رمضان میں روزے رکھنے کے بارے میں اور اس کے فیوز و برکات کے بارے میں ایک مختصر سی گفتگو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ آپ کا ظاہری بدن کی خوبصورتی کے لیے آپ ہمیشہ نائی کے پاس جاتے ہیں، بال بناتے ہیں، داڑھی بناتے ہیں، اور اسی طرح اگر آپ کے چہرے میں ہاتھوں میں کوئی چیز اگر کوئی خرابی پیش آتی ہے تو ڈاکٹر سے جا کے اس کی اصلاح کرتے ہیں. اسی طرح ہمارے روح کی اصلاح کے لیے 2 عبادتیں بہت اہم ترین ہیں. ایک تو عبادت جو ہم یومیاً انجام دیتے ہیں وہ نماز ہے، جو 5 ٹائم اللہ کے جانب جا کے اور اللہ کے حضور میں جا کے سجدہ ریز ہو کے اللہ کو پیش کرتے ہیں، اپنے 5 وقت کی جو نماز ہے. اور دوسری وہ نماز جو رات کو نماز شب، جس کے لیے آپ ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت کی طرف بھی رجوع کریں، اور مولا حسین کا وہ آخری جملہ جو جناب زینب سلام اللہ علیہا سے کہا تھا کہ بہن زینب مجھ حسین کو مت بھولنا نماز شب میں، یعنی امام معصوم اپنی بہن سے کہہ رہا ہے کہ اے میری بہنہ مجھے نماز شب میں نہیں بھولنا. نماز شب کا وہ فضیلتیں، وہ برکات، وہ فیوزات وہ ہیں جو امام معصوم اپنی بہن سے کہتے ہیں، یا اختی لا تنسانی فی صلاۃ اللیل، اے میری بہنہ نماز شب میں اس حسین کو نہ بھولنا. اور نماز شب میں ایک راز ہے جو 40 مومنین کے لیے خصوصی طور پہ وہ شخص جو نماز تہجد کا، نماز شب کا پابند ہے، وہ دعا کرتا ہے، اور اس شخص کو جب رات کی تاریکی میں 40 مرحومین کے لیے یا 40 مومنین زندہ مومنین کی مغفرت کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو دن کے اجالوں میں اس کی محبت 40 لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے. ایسے فیوز و برکات ہمیں اہل بیت کے تعلیمات سے ملتے ہیں، ایسے فیوز و برکات ہمیں محمد و آل محمد کے تعلیمات سے یعنی متمسک ہو تو وہاں سے ملتے ہیں. اگر ایسے فیوز و برکات کو اگر ہمیں حاصل کرنا ہو تو ان کتب کا مطالعہ کرنا ضروری ہے، تاکہ اسی مہینے کے اعتبار سے، اسی لمحات کے اعتبار سے آپ کو فیوز و برکات ملے. لہٰذا آپ نے امام معصوم علیہ السلام کی سیرت پر جو پروگرام منعقد کیا، اور اس کے اوپر بہت سے نعت منقبت خوان نے اپنے بساطت کے اعتبار سے بہت اچھا گفتگو کیا، اور بہت اچھی جو ہے نا ان کی کاوش رہی، اور آپ کے ٹیم کا میں ممنون و متشکر ہوں کہ اس عمل کے لیے آپ نے بہت ہی نیک کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم عطا فرمائے. اور اس سلسلے میں میں اور اپنی ٹیم، خصوصاً ہمارے سربراہ جو ہے حجت الاسلام والمسلمین شیخ ذاکر حسین مدبر صاحب، اور ان کی طرف سے آپ کے لیے نیک دعائیں بھی ہیں. اور اس قسم کے پروگرام اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار کرنے کی توفیق دے، ہر مناسبت کے اعتبار سے کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں، آپ کی صحت میں، آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے. اور اسی سلسلے میں کیونکہ ہمیشہ ہماری کوشش رہتی ہے، آپ اگر کراچی میں جب مدرسہ معصومین کے کبھی وزٹ کریں تو یقیناً کراچی کے اندر اس وقت جو ماہانہ بنیادوں پہ 200 فیملیز کے لیے جو بھی بساطت سے ہوتی ہے وہاں سے ہمارے شیخ صاحب جو ہے نا مدد کر رہے ہیں. اور اسی طرح بلوچستان میں بھی تقریباً 90 تک ایسی فیملیز ہے جو ماہانہ بنیادوں پہ ان کی جو ہے نا مدد کی جاتی ہے، تاکہ یہ روئے زمین کے اندر آپ کا جو حصہ ہے، جو مومنین ہم سے یا ہمارے ادارے سے جو متمسک ہے، جو تعاون ہم سے کرتے ہیں، ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ تاکہ
آپ کو آگے جو ہے نا ان کو ڈلیور کیا جائے، ان کی آگے خدمت کی جائے۔ جب ہم نے ہماری ٹیم کو یہ بتایا کہ معراج الہدیٰ فاؤنڈیشن کے تعاون سے اور جی بی بول نیٹ ورک کے ساتھ یہ اہتمام کر رہے ہیں تو بہت خوش ہوئے، کہا کہ یار اس قسم کی چیزیں ہونی چاہیے اور ان کی حوصلہ افزائی ہونا چاہیے۔ اسی لیے اسپانسرشپ کا جو ہماری جانب سے جو تھوڑا سا ادنا سا جو ہے کوشش رہی کہ یہ وجہ یہی تھی کہ جوان طبقہ دوسرے کسی راہ میں جانے سے بہتر ہے اس راہ پر آئیں اور اس راہ کی ہدایت کو حاصل کریں، وہ بھی ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے۔ اسی لیے مولا کائنات کو رسول گرامی قدر نے فرمایا، اے علی اگر تیرے ہاتھ سے اگر ایک بھی شخص کی اگر ہدایت ہو جائے، ایک شخص کی بھی ہدایت ہو جائے تو گویا ایسا ہے کہ دوسرے ہاتھ میں سورج ہو، دوسرے ہاتھ میں چاند ہو، چاند اور سورج سے بڑھ کر ایک شخص کی ہدایت ہے۔ تو یقیناً ایک معصوم کی سیرت کو سمجھانا، ایک معصوم کے کلام کو سمجھانا، اس کی ولادت، اس کی شہادت اور اس کی زندگی کے پہلوؤں کو اجاگر کرنا، یہ ہمارے لیے بہترین زاد راہ بھی ہے۔ آج کل یہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو ہم تبلیغات اور تعلیمات ہم پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ آپ کے اعمال ہے جو ہمیشہ محفوظ رہیں گے۔ اسی لیے یہ فرمایا کہ رسول گرامی قدر نے کہ تم اگر زندگی میں اچھے عمل کرو گے اور اچھا پیغام پہنچاؤ گے، اگر ماں باپ کا احترام، بہن بھائیوں کا احترام، اپنے عزیزوں کا احترام رکھو گے، اپنا اور اپنے کنبے کا خیال رکھو گے، اپنے محلے کا خیال رکھو گے، اپنے علاقے کے جوانوں کا خیال رکھو گے، اس کے اجر اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کوشش آپ کی طرف، السعی منا والبرکۃ من اللہ تعالی۔ اور اسی طرح آپ اپنے بہن بھائیوں کے حصے جو آپ کے وراثت میں ہیں ان کا خیال رکھیں، آپ اپنے بہنوں کا، اپنے بھائیوں کا جو حصہ بنتا ہے کوشش کریں ان کو دینے کا۔ اور خصوصاً ہمارے لیے، آپ کے لیے یہ ایک بہترین نصیحت بھی ہے اس ماہ مبارک شعبان کے توسط سے کہ اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا کہ اگر میری امت میں سے کسی کے پاس اگر ضعیف العمر کوئی شخص موجود ہے تو یہ یقیناً وہ ضعیف العمر شخص بنی اسرائیل کے ایک نبی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس بوڑھے شخص، اس ضعیف شخص کا احترام آپ کے لیے، میرے لیے لازم ہے کہ اس کے چاہے وہ صحت کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ غذا کے اعتبار سے ہو، چاہے اس کے اور بھی ایشوز کے اعتبار سے ہو، جو کچھ مدد کر سکتے ہیں اس شخص سے ضرور دعائیں لے لیں۔ اس کی دعائیں ایسی ہیں جیسے جو ہے نا آپ اگر دنیا کے بڑے بڑے ہاسپٹلوں میں جا کے علاج کرواؤ تو یقیناً ایسی شفا یابی نہیں ملے گا، لیکن اس شخص کے دل سے اگر زبان سے اگر دعا نکلے گی تو اس کا بہت بڑا اثر ہے۔ میں یہیں نجف اشرف میں، کیونکہ آج شب جمعہ بھی ہے اور تھوڑی دیر کے بعد میں حرم مطہرہ امیر المومنین میں جاؤں گا، آپ تمام کو خصوصاً جی بی بول ٹی وی نیٹ ورک کے جو ہے تمام افراد کے لیے بھی دعا گو ہوں، اور آپ سب کے لیے نیابت میں انشاءاللہ آج شب جمعہ ہے تو میں یہاں دعا کو بھی پڑھوں گا اور آپ سب کی جانب سے نائب الزیارت بھی ہوں۔ میں نے ایک زائر نے مجھ سے کہا قبلہ میں اپنی ماں سے 8 سال سے جو ہے میری ماں سے جو ہے نا میری ملاقات نہیں ہے، لہٰذا آپ دعا کریں کہ اس معاملہ حل ہو۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ وجہ کیا ہے کہ آپ اپنی ماں سے اتنا خفا ہے، اتنا ناراض ہیں؟ تو کہنے لگے کہ میری ماں اور میری وائف جو ہے نا اصل میں زندگی میں جو ہے نا وہ دونوں برابر نہیں ہے، اس لیے میں نے ماں کو جو ہے نا کراچی میں الگ رکھا ہے، باپ کو، ماں اور باپ کو الگ رکھا ہے، بیوی کو، اپنی فیملی کو الگ رکھا ہے۔ میں نے ان سے ایک جملہ کہا کہ 8 سال سے آپ اپنی ماں سے نہیں ملے ہیں، آج امیر المومنین کی زیارت کے بعد آپ ایک مرتبہ اپنی ماں کو فون کریں، جو آپ کے کاروباری مسائل ہیں، جس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ قبلہ ہمارے کاروباری مسائل کے لیے دعا کریں، تو یقیناً آپ کی دعائیں جو ہے نا، آپ کی ماں سے نکلنے والی جو دعائیں ہیں نا، وہ آپ کی تقدیر تبدیل کر کے رکھ دے گی، کیونکہ آپ امام معصوم کے پاس بھی ہیں اور یہاں سے کہیں کہ امی میں اس وقت نجف اشرف میں ہوں، آپ کے لیے دعا گو ہوں، بس آپ کی یاد آ رہی تھی، آپ کو فون کیا ہوں، بس صرف اتنا کریں گے تو 8 سال کی جو نفرت ہے نا وہ محبت میں تبدیل ہوگی۔ تو وہ جیسے ہی اس نے ہوٹل میں آنے کے بعد فون کیا، بعد میں مجھے بتایا اس نے، جب میں نے فون کیا تو ایک مرتبہ وہ کہتی ہیں کہ میرے مولا، میرے مشکل کشا کو میرا سلام ضرور دیجیے گا کہ اس مولا کریم نے، امیر المومنین مشکل کشا نے میرے بیٹے کے درمیان جو 8 سال کی نفرت تھی، 8 سال کی جو جدائی تھی، اس کو میرے مولا نے جو ہے نا صاف ستھرا کر کے آج میرے اپنے بیٹے کو مجھ سے ملایا ہے۔ میرے مولا کو سلام بھی دیجیے گا، اور بیٹا میرے لیے تو آپ آج فون کر کے میرا خبر بھی آپ لے رہے ہیں، یقیناً آپ اگر میرا خبر نہ بھی لیتے، میں ہمیشہ آپ کے لیے جب بھی مصلی بچھاتی ہوں، جب بھی میں نماز پڑھتی ہوں، آپ کے لیے دعا کرتی ہوں۔ تو ماں تو وہ ہے جو ہمیشہ آپ کو یاد رکھتی ہے، باپ تو وہ ہیں جو ہمیشہ آپ ان سے دور بھی رہیں تب بھی آپ کو یاد رکھتا ہے۔ بس ایک مختصر سا واقعہ دیکھیں، اس کے بعد میں آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا۔
बहुत शुक्रिया। हुसैन भाई कोई मसला तो नहीं है ना, ताकि आपके ऐसा ना हो कि मेरी गुफ्तगू की वजह से आपके नेटवर्क पे कोई वो ना हो। कोई मसला नहीं, बिस्मिल्लाह करें। अच्छा, वो ये है कि कुवैत का एक शख्स जिसने अदालत में जो है केस लेके गया, कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरे इस केस को सुना जाए। जज ने, काजी ने, जो अरबी यहाँ पे बोलते हैं काजी, जिसको जज हम उर्दू ज़बान में या इंग्लिश में जज कहते हैं, और उस काजी ने जब उस केस को पढ़ने के बाद कहा कि आप अपने बेटे से ये मुतालबा कर रहे हैं कि मेरे बेटा मुझे हर महीना 5 दिनार दे। तो उसने कहा क्यों? उन्होंने कहा ठीक है, हम कल आपके बेटे को भी बुलाते हैं और आपको भी बुलाते हैं, बस सिर्फ लेकिन मैं आपसे वजह पूछना चाहता हूं कि आप अपने बेटे से 5 दिनार लेना क्यों चाहते हैं? क्या आपको पैसों की कमी है? क्या आपको दवा की ज़रूरत है? क्या आपको इलाज की ज़रूरत है? क्या आपकी फैमिली में कोई और मैटर को हल करने की कोई ज़रूरत है? तो हुकूमत कुवैत ये है कि अगर कोई बेसहारा हो, किसी के घर में कुछ ना हो, तो उसका पूरा घर का खर्चा हुकूमत देती है। तो कहा अगर कोई मसला है तो हम हुकूमत को बोलते हैं कि आपका अखराजात पूरा करे। उसने कहा नहीं, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मुझे फ़कत 5 दिनार देने के लिए मेरा बेटा मेरे दरवाजे पे हमेशा आए, इसलिए कि मैं अपने बेटे से 12 साल से जुदा हूँ, 12 साल से दूर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा 5 दिनार अपने हाथों से दे और अदालत इसको पाबंद करें कि वो 5 दिनार देने के लिए हर दफ़ा हर महीना मेरे दरवाजे पर आए और अपने हाथों से दे। तो उन्होंने कहा क्यों? कहा कि मैं 12 साल से अपने उस बेटे को नहीं देख सका हूँ। माँ बाप की मोहब्बत देखें, माँ का मैंने आपको वाक़या सुनाया, बाप कहता है कि मैं अपने बेटे को 12 साल से नहीं देख पाया हूँ। मेरा दिल में तमन्ना है कि काश कि मेरा बेटा मुझे कुछ भी ना दे, अपनी ज़िंदगी में खुश रहे, लेकिन ये 5 दिनार के बहाने जो है ना बेटे की ज़ियारत हो जाए, बेटे का दीदार हो जाए। बाप बुढ़ापे में यही चाहता है कि ना मुझे दवाई की ज़रूरत है, ना मुझे खाने की ज़रूरत है, ना मुझे अच्छे घर की ज़रूरत है, ना मुझे अच्छे लिबास की ज़रूरत है। फ़कत चाहता है बाप कि मेरे बेटा मुझसे प्यार से बात करे, मेरा बेटा अपना दीदार करवाए, मेरा बेटा मुझसे हर महीना आके मिले। ये वो है जो माँ बाप की शफ़क़त। इसीलिए रसूल करीम ने फरमाया कि अगर तुम किसी यतीम के साथ यतीम का एहतराम करोगे तो क़यामत के दिन मेरे साथ मशहूर होगे। तुम अगर वालिदैन का एहतराम करोगे तो क़यामत के दिन तुम्हें मेरी शफ़ाअत नसीब होगी। और तुम अगर किसी पड़ोसी का ख्याल रखोगे तो क़यामत के रोज़ में रसूलुल्लाह तुम्हारे आमाल को अल्लाह के हुज़ूर, अल्लाह के बारगाह में कबूल करने का ज़ामिन में होगा। सिर्फ ये है कि आप अपने वाजिबात को अंजाम दें। हुकूकुल्लाह में ये है कि आप जितना कोशिश करें अल्लाह के हुज़ूर जो आमाल अंजाम दे सकते हैं दे दें। अगर कुछ में कोताही हुई है तो आप इस्तग़फ़ार करें, आपके गुनाह। हमारा एक उस्ताद यही नजफ़ अशरफ में हमेशा कहा करते थे कि नमाज के बाद, नमाज से पहले इस्तग़फ़ार ज़रूर पढ़ें। मैंने कहा हुज़ूर ये नमाज ख़त्म होने के बाद, नमाज शुरू होने से पहले इस्तग़फ़ार पढ़ने का सवाब क्या है, उसका अजर क्या है? तो बहुत ही अच्छी गुफ्तगू उसने कहा कि जो कुछ भी तुमने दिन में अल्लाह के हुज़ूर में अंजाम दिया, जो अल्लाह के लिए नापसंद है, वो तमाम तुम्हारे आमाल में लिख दिए गए हैं। जब अगर तुम नमाज के बाद या नमाज से पहले इस्तग़फ़ार पढ़ दोगे तो ये तमाम के तमाम जो तुम्हारे बुरे आमाल हैं ना, वो सबको मिटा दिया जाएगा। लेकिन याद रखना कि अगर तुम्हारा किसी दोस्त का, तुम्हारे किसी भाई का, तुम्हारे किसी बहन का, तुम्हारे किसी अजीज़ का कोई हक तुम पर रह गया है तो तुम कोशिश करो उसको अदा करो। अगर अदा करने की सलाहियत नहीं है या तुम में वो सकत नहीं है तो तुम उससे माफ़ी मांगो। जब तक वो तुझे माफ़ नहीं करेगा, अल्लाह भी तुझे माफ़ नहीं करेगा। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया शेख गुलाम मुर्तज़ा हैदर नजफी साहब, मेराजुल हुदा फाउंडेशन नजफ़ अशरफ के चेयरमैन हैं। और यकीनन मेराजुल हुदा फाउंडेशन की जानिब से जैसे कि आपने फरमाया मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं और मुख्तलिफ ज़रूरतमंदों को राशन वगैरह और ताउन वगैरह भी कर रहे हैं। थैंक यू मोहम्मद हुसैन साहब, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे इंशाल्लाह। इस नेक सिलसिले में, इस नेक काम में आपने हमेशा जो है ना अपने आप को एक्टिव रखा और इससे खुसूसन नात मनक़बत और मौला आका इमाम मेहदी के विलादत के सिलसिले में बहुत अच्छी गुफ्तगू की आपने और बहुत अच्छा कोशिश रही आपकी और आपकी टीम का।
اور پھر ایک مرتبہ پھر میں آپ کا ممنون و متشکر ہوں، اور جزائے خیر دے انشاءاللہ. اور اسی طرح یہ نیک کام آپ کی جانب سے ہونا چاہیے تاکہ گلگت بلتستان کے اور دوسرے مومنین مومنات ان چیزوں سے فیوز و برکات حاصل کرتے رہیں. اور میں اپنے اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے میں آپ کے ممنون و متشکر بھی ہوں، جو افراد، جو مومنین، جو مومنات مدرسہ معصومین کراچی کے ساتھ، مدرسہ معصومین نجف اشرف کے ساتھ، مدرسہ معصومین قوم المقدس کے ساتھ اور معراج الہدیٰ فاؤنڈیشن کے ساتھ جو تعاون کر رہے ہیں، ان کا ایک مرتبہ پھر ممنون و متشکر ہوں کہ آپ نے ہم پر اعتماد کیا اور ہم پر بھروسہ کیا، اور ہم نے بھی آپ کے بھروسے کو، آپ کے اعتماد کو اور آپ نے دی ہوئی تمام جو نعمتیں اور تمام جو گفٹ ہے، ہم نے بھی کوشش کیا ہے کہ ہمیشہ جن افراد کو دیا ہے، جن مومنین کو دیا ہے، جن لوگوں کے لیے دیا ہے، ان تک پہنچانے کی پوری کوشش کی. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر دے، آپ کے مرحومین کی مغفرت فرمائے اور آپ کو درجات، آپ کے اور آپ کے خانوادے کے تمام آپ کو اور آپ کے خانوادے کے کو آفات سماوی اور ارضی سے محفوظ رکھے. اور اس سلسلے میں جو بھی مومنین مومنات اس طرح کے نیک کام جہاں پہ بھی ہوتے ہیں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں. ہمیشہ ہم نے جب بھی اپیل کیا کسی بھی کام کے لیے، الحمدللہ مومنین نے ہم پر اعتماد کیا اور اس سلسلے کو بڑھانے میں ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا. ان سب کے بھی ہم ممنون و متشکر ہیں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. اور اس وقت میں سرزمین نجف اشرف سے آپ سے مخاطب ہوں اور بول نیٹ ورک کے ذریعے سے، اور الحمدللہ تمام مومنین کے لیے، تمام مومنات کے لیے، خصوصاً شہدائے ملت جعفریہ کے لیے اور تمام مومنین کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو مومنین مومنات خصوصاً اس سال جو عظیم افراد دنیا سے رحلت کر گئے، خصوصاً حجت الاسلام والمسلمین آیت اللہ شیخ محسن نجفی صاحب، اور اسی طرح دیگر مومنین و مومنات جو اس سال دنیا سے رحلت کر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے. بہت شکریہ. اور عالی تھے اور عالی رہیں گے. اور اسی طرح جو ہے ان مومنین کے لیے جو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ شب جمعے کو دعاؤں میں یاد رکھنے کے لیے ہم سے گزارش اور ریکویسٹ کرتے ہیں، ان سب کے لیے بھی دعا گو ہیں. خصوصاً ہمارے پیارے دوست محمد حسین صاحب اور یہ محمد حبیب تابش صاحب، ان کی کوششیں تھی کہ اس بول نیٹ ورک کے ذریعے سے نعت، منقبات اور اس طرح کے دینی پروگراموں میں یہ لوگ بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں. بہت شکریہ آغا جان، آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں. تھینک یو، بہت شکریہ آپ، جزاک اللہ خیر. جی ناظرین، آغا غلام حیدر نجفی صاحب نے جو ہے بہت بہترین انداز میں جو ہے ہمیں مختلف واقعات کے ذریعے سے سمجھایا کہ ہمیں نوجوانوں کو دین کی طرف راغب کرنے کے لیے ایسے پروگرامات کرنا وقت کی ضرورت ہے. آپ سب بہت ہی کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں، تو بلا وقفے کے ہم ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت شاہد علی بلتستانی. السلام علیکم شاہد بھائی. علیکم السلام، کیسے ہیں بھائی آپ؟ ٹھیک ہیں آغا جان؟ آواز ٹھیک آ رہی ہے آپ تک؟ جی بالکل بالکل، ماشاءاللہ. اچھا آغا جی، سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے چینل میں، اور آپ کا یہ بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے دوبارہ ہمیں ٹائم دیا، اور کافی جو ہے آپ نے ایک تو یہ ججمنٹ کے حوالے سے آپ نے کافی ٹائم تک ہمارے جو بہت لمبی ویڈیو تھی 2-2.5 گھنٹے کی، وہ سن کر جو ہے آپ نے ایک رزلٹ ہمارے سامنے لائے ہیں، تو اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں. باقی آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جو رزلٹ سنانے کا جو سلسلہ ہے وہ آپ آغاز کریں. بسم اللہ. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ تمام مومنین کو، آغا صاحب بالخصوص بہت بہترین گفتگو، احسن گفتگو آپ نے کی، تو خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے آغا، اور خاص دعاؤں میں یاد رکھے گا آغا جان، دعاؤں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ. سب سے پہلے تو میں جے بی بول نیوز کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ وہ اس قابل سمجھا اور ذکر محمد والے محمد کرنے کا موقع فراہم کیا ایک بہترین پلیٹ فارم سے، کہ جہاں پر کہ آپ مختلف پورے پاکستان سے بلکہ سے لوگوں کو، بچوں کو جو ذکر محمد والے محمد کا شوق رکھتے ہیں، ان کو آپ کیا نام ہے موٹیویٹ کرنے کا ایک سبب بن رہے ہیں کہ وہ ذکر محمد والے محمد سے وابستگی اپنی بڑھائیں. تو انشاءاللہ یہ جو کہ میں نے کل پروگرام جو ہوا تھا لائیو،
اس میں ہم نے تمام لوگوں کو سنا. الحمدللہ سب نے بہت اچھا پڑھا. ٹھیک ہے. اور اچھا یہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ اور فورتھ ففتھ پوزیشن جو ہے یہ آواز پلس کلام کہ جو ادائیگی ہوتی ہے, الفاظ کی ادائیگی ہوتی ہے, ایک تو اس کو مد نظر رکھا جاتا ہے پوزیشن کے لیے نا. پڑھا آپ سب نے اچھا ہے. اور دوسرا سلیکشن جو ہوتی ہے کلام کے سلیکشن کے, کلام کون سا پڑھا جا رہا ہے, تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے جو ہے نا وہ اپنے ایک ناقص تجربے سے ایک فیصلہ یہاں پہ ان کو نمبرنگ کر کے ہم نے کیا. اس کردو سے فرسٹ پوزیشن جنہوں نے لیے شازیب میر ہیں کہ جو اسکردو سے ہیں, یہ فرسٹ پوزیشن ہے. اور اس کے علاوہ سیکنڈ پوزیشن پہ جنہوں نے پڑھا ہے زہیر عباس لاہور سے ہیں. تھرڈ پوزیشن بردر کی آئی ہے وہ ابوذر ہیں جو لاہور سے ہیں. ابوذر لاہور سے. ٹھیک ہو گیا جی. اور فورتھ پر جو بردر آئے ہیں ضامن علی شگر بلتستان سے ہیں. ضامن علی شگر سے. اور ففتھ پر جو ہماری بہن آئی ہیں, ایک ان چاروں میں ایک ہماری سسٹر نے پوزیشن لی ہے 5 نمبر پر, سعدیہ اسماعیل گلگت سے. سعدیہ اسماعیل گلگت سے. ماشاءاللہ بہت شکریہ شاہد بھائی, آپ نے نتیجہ سنا دیا. تو اس کے بعد آپ کلام جو ہے ہمارے ناظرین کو جو ہے پڑھ کے سنائیں تاکہ آپ کے کلام سے بھی لطف اندوز ہو. ضرور میں سناتا ہوں. اچھا اس سے پہلے یہ جو پوزیشن ہولڈر جن کا ہم نے اناؤنس کیا نا, اور جن کی پوزیشن نہیں آئی ہے, تو ان کے لیے ایک بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ میں نے بھی کافی کیا نام ہے اپنے بچپن میں چھوٹے میں مدارس جب پڑھتے تھے, مدرسہ جاتے تھے, اور اسکول وغیرہ کے ٹائم میں ہم نے کافی پروگرامس میں نے کمپٹیشن میں نے حصہ لیا. تو اتفاق کی بات ہے کسی بھی کمپٹیشن میں آج تک میں نے پوزیشن نہیں لی ہے. تو یہ کہ پوزیشن نہیں لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے شوق کو مار دیں کہ یار پوزیشن نہیں آئی ہے میں اس کا مطلب ہوں کہ اچھا نہیں پڑھ سکتا ہوں. نہیں, اچھا سب نے پڑھا ہے. اپنے چیز کو آپ اپنے آپ کو نا مستقل مزاج رکھیں اور پڑھتے رہیں. پوزیشن ضروری نہیں ہے, ذکر محمد والے محمد کے لیے پوزیشن ضروری نہیں ہے. یہ تو بس ایک ہمارا ایک پروگرام تھا جس سے کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ لوگ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ذکر محمد والے محمد کرنے کا شرف حاصل کریں. اور پوزیشن دینے کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ اچھے سے اچھی تیاری کر آئے اور خلوص سے پڑھنے کی کوشش کریں. تو آپ جن لوگوں کی پوزیشن نہیں آئی ہے مطمئن رہیں, میں نے بھی لائف میں کبھی بھی پوزیشن حاصل نہیں کی ہے کمپٹیشن میں, لیکن اپنے اس شوق کو, اس جستجو کو برقرار رکھا, ذکر محمد والے محمد سے وابستگی رکھی. تو خدا نے آج تھوڑا بہت جو مقام دیا وہ اہل بیت علیہ السلام کے ہی صدقے ہیں, امام زمانہ کے ہی صدقے ہیں. تو کوشش کریں کہ امام زمانہ کے لیے ضرور کلام, جب جتنے لوگ پڑھنے والے ہیں امام زمانہ کو زیادہ فوکس کریں اور اپنی زندگی میں امام زمانہ کو ضرور شامل کریں. کیونکہ جب ہم یہ بات پر یقین رکھتے ہیں کہ امام زمانہ موجود ہے اور وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہمیں دیکھ رہے ہیں, تو اپنے وجود میں امام زمانہ کو شامل کریں اور امام زمانہ سے 15 سے 20 منٹ اپنے 24 گھنٹے میں ضرور نکالیں کہ جن سے آپ تنہائی میں گفتگو کر سکو. امام سے ضرور گفتگو کیا کریں اپنے موقع امام سے, کیونکہ وہ ہماری بات سنتے ہیں. اور جب تک آپ آمادگی نہیں دکھائیں گے ہمارے بچے ہم سب, تب تک امام ہم سے کام نہیں لے گا. آج کے دور میں آپ امام سے ایک بار کہیں تو جہاں ہم امام سے اپنی ساری خواہشات طلب کرتے ہیں, اپنی ساری مادی چیزیں طلب کرتے ہیں, وہاں سے کبھی امام سے یہ بھی بولے کبھی کہ مولا آپ کو ہم سے کیا چاہیے, ہمیں جو چاہیے ہوتا ہے ہم تو آپ سے مانگتے ہیں, آپ کو ہم سے کیا چاہیے, کبھی دینے کی بات بھی کرے امام سے, تو یقین جانے امام پھر آپ سے کام لے گا آج کے دور میں. بالکل تو اگر میں کلام امام زمانہ کی حضور ایک کلام پیش کرنا چاہوں گا. اللہم صلی بسم اللہ. آقا صاحب اجازت ہے؟ محمد جزاک اللہ.
ہم انتظار فرج میں قرار ڈھونڈتے ہیں، ہم انتظار فرج میں قرار ڈھونڈتے ہیں، زمیں پہ حجت پرور دیدار ڈھونڈتے ہیں، ہم انتظار فرج میں قرار ڈھونڈتے ہیں، ملا حسین کے صدقے یہ رزق ہے ہم کو، علی سے پیار شہادت سے عشق ہے ہم کو، سبحان اللہ، ہم اپنے دار کی میسم ہے دار ڈھونڈتے ہیں، ہم انتظار فرج میں قرار ڈھونڈتے ہیں، سبحان اللہ، بروز عرفہ کہیں ہاں جیو کے مجمع میں، نہ تجھ سے ملنے کی صورت ہے جو کہ کعبے میں، تو جا کے قریب و بلابا رے بار ڈھونڈتے ہیں، ہم انتظار فرج میں قرار ڈھونڈتے ہیں، حسین مولا کی کعبے پہ ہے نظر دیکھو، سینا پہ اٹھتے 72 بریدہ سر دیکھو، تجھے ہجوم میں نیزہ سوار ڈھونڈتے ہیں، ہم انتظار فرج میں قرار ڈھونڈتے ہیں، کہاں کہاں گل نرگس تیری تلاش میں ہم بھٹک رہے ہیں، ہمیں نور عسکری کی قسم خزاں رسیدہ چمن میں بہار ڈھونڈتے ہیں، ہم انتظار فرج میں قرار ڈھونڈتے ہیں منتظر تو کہیں خود بھی منتظر مولا، ہمارا غم ہے کہ آتے نہیں نظر مولا، کہیں دونین ہمیں اشک بار ڈھونڈتے ہیں، ہم انتظار فرج میں قرار ڈھونڈتے ہیں۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ شاہد بھائی آواز آ رہی ہے؟ جی آقا بالکل۔
بہت شکریہ، جزاک اللہ، آپ نے جو ہے منقبت پڑھ کر جو ہے بہت ناظرین کو جو ہے رونق بخشا، ہمارے محفل کو بھی۔ تو ہم چاہیں گے کہ آپ پروگرام کو جوائن کر کے رکھیں، آپ جو ہے اسکپ نہ کریں پروگرام کو، تاکہ ہمارے جو پوزیشن ہولڈرز ہیں وہ ان سے ہم ایک دفعہ دوبارہ سننا چاہتے ہیں کہ ان کی جو کون سی جو مطلب جو منقبت ہے انہوں نے پڑھا اور اس کی وجہ سے ان کو جو انعام مل رہا ہے، تو وہ ہم سننا چاہتے ہیں۔ تو جی ہمارے ساتھ بالکل۔ اس وقت زہیر عباس جو کہ سیکنڈ پوزیشن آئے ہیں۔ السلام علیکم زہیر بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ زہیر عباس، السلام علیکم، آواز آ رہی ہے؟ زہیر بھائی وعلیکم السلام، آغا جان کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو زہیر عباس، آپ سیکنڈ پوزیشن آئے ہیں نعتیہ مقابلے میں۔ تو شاہد بھائی کی موجودگی میں، آغا صاحب کی موجودگی میں آپ اپنا کلام جو ہے ہمیں پڑھ کر سنائیے گا، تاکہ جی اس کلام کو ایک دفعہ پھر ہم سن کے اس کا لطف اندوز ہوتے ہیں۔ جی، نعت کے چند اشعار میں نے مقابلے میں پڑھے تھے، تو وہی آپ کے ساتھ بھی نظر دکھا سکتا ہوں۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ۔ آپ کا صدقہ ہے دنیا، آپ کا صدقہ ہے دنیا، اور زندگی ہے آپ سے وسعت کو مقام روشنی ہے آپ سے آپ کا صدقہ ہے دنیا، ماشاءاللہ۔ میرا حسن بندگی ہے آپ کی سیرت کا فیض، میرا حسن بندگی ہے آپ کی سیرت کا فیض، تیرے سجدوں سبحان اللہ سے بندگی ہے آپ سے سے بندگی ہے آپ سے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، بہت زبردست، سلامت رہیں۔ یقیناً آپ کا انعام آپ تک پہنچا دیا جائے گا انشاءاللہ پروگرام کے بعد۔ اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ابوذر۔ ابوذر کو آواز آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم، آ رہی ہے آواز؟ وعلیکم السلام، آپ ویڈیو آن کر سکتے ہیں؟ جی جی میں کر سکتا ہوں۔ ہاں جی، ویڈیو آن۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ابوذر، آپ نے جو منقبت پڑھا تھا یا جو نعت پڑھا تھا وہ بسم اللہ کر کے سنائیے گا۔ جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی آ رہی۔
आ रही है आपकी आवाज आ रही है। आप करो आवाज आ रही है आपको? आ रही है, आवाज आ जी रही है, जी आपकी आवाज आ रही है। करें आप। अंदर नेट भी बड़ा स्लो है। अबूजर आवाज आ रही है आपको? जी अबूजर आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है आवाज। बिस्मिल्लाह करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मौला 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 ज़हूर का वक्त आ गया है, क्या कहना, सुभान अल्लाह। इमाम से लो लगाए रखना, ज़हूर का वक्त आ गया है, इमाम से लो लगाए रखना, न नींद आए न ऊंग आए, रखो हर एक पर नजर जमाए, दिलो नजर से के सामरा से न जान किस रास्ते से आए, ज़हूर का वक्त आ गया है, हर एक रास्ता सजाए रखना, ज़हूर का वक्त आ गया है, इमाम से लो लगाए रखना। क्या कहने जी, सलामत है अबूजर, ये थे अबूजर जिन्होंने थर्ड पोजीशन हासिल की है माशाल्लाह से मुकाबले में। तो यकीनन बहुत बेहतरीन आवाज़ है और उम्मीद है कि मज़ीद भी जो है हम इनके साथ राब्ते में रहेंगे और इस तरह के प्रोग्रामात में इंशाल्लाह ये शिरकत करते रहेंगे। इसी के साथ हमारे साथ फिफ्थ पोजीशन की सादिया दानिश हमारे साथ मौजूद हैं। सादिया दानिश को हमारी आवाज़ आ रही है? सादिया दानिश को हमारी आवाज़ आ रही है? मेरे ख्याल से इनका इंटरनेट का इशू लग रहा है। सादिया को आवाज़ आ रही है? नहीं आ रही है आवाज़। जामिन अली को आवाज़ आ रही है? जामिन आपको आवाज़ आ रही है?
ضامن تک اگر آواز آ رہی ہے تو آپ بتا دیجیے گا. ضامن میں آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آواز آپ اپنا مائک آن کر دیجیے گا. مائک آف کیا ہوا ہے آپ نے. میرے خیال سے ان کے ہاں مائک آف ہے. اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے، ضامن کو آپ کی آواز ہم تک نہیں آ رہی ہے، لہٰذا آپ اپنا مائک جو ہے نا آن کریں. نیچے اپنے موبائل کے اسکرین کے نیچے آپ کو بٹن جو ہے ایک ہوگا، مائک کا نشان ہوگا، وہاں آپ کا ریڈ کلر آیا ہوا ہے، تو آپ اس کو پریس کر دیجیے گا تاکہ آواز آ جائے ہم تک. میرے خیال میں انہوں نے اپنا مائک بند کیا ہوا ہے اور منقبت پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم تک آواز نہیں آ رہی ہے. اگر ناظرین کو آواز آ رہی ہے تو آپ کمنٹس میں بتا دیجیے گا کہ آواز آ رہی ہے. مجھ تک تو کوئی آواز نہیں آ رہی ضامن کی. آواز نہیں آ رہی ان کی. ہاں اب کال بالکل ہمارے ساتھ سکردو سے ہیں، لیکن ان کے ہاں بھی انٹرنیٹ کا ایشو شو ہو رہا ہے. یقیناً انٹرنیٹ کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے خاص کر گلگت بلتستان میں. وہاں پر یہ ایشو ہمیشہ سے جو ہے ہمیں فیس کرنے کو ملتا ہے کہ جب بھی ایسے کوئی پروگرامات آن لائن ہوتے ہیں تو پھر انٹرنیٹ بڑا ڈسٹرب کرتا ہے. لہٰذا اس میں ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں گلگت بلتستان کے، ان کے لیے اسٹڈیز کے لیے بہت مشکلات ہوتی ہیں، اور وہ اپنے ریسرچ وغیرہ، وہ اپنے آرٹیکلس وغیرہ، وہ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس وغیرہ جو ہے مشکل سے چلا پاتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. لہٰذا ہم اس پلیٹ فارم سے حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو ہے اس انٹرنیٹ کے کنیکشن کو، نیٹ کو ٹھیک کیا جائے. ضامن علی دوبارہ آئے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان سے دوبارہ ہمارا رابطے ہو جائے. ضامن علی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ضامن کو آواز آ رہی ہے؟ مائک آف کر دیا. مائک آن کرے ضامن. ضامن اپنا مائک آن کریں تاکہ آواز آ جائے ہم تک. موبائل سکرین کے بالکل نیچے آپ کو مائک کا نشان پہ کراس لگا ہوا آ رہا ہوگا ریڈ کلر میں، اس پہ آپ کلک کریں تاکہ آواز آ جائے. بہت مشکل ہے. ضامن علی اپنا مائک جو ہے وہ بند کر کر ہم سے رابطہ کر رہے ہیں، لیکن اس وجہ سے جو ہے وہ ہماری آواز ان تک پہنچ رہی ہے، لیکن ان کی آواز ہم تک نہیں پہنچ پا رہی. جو کینڈیڈیٹ ابھی ہمارے ساتھ رابطے میں نہیں آئے، ان کی ہم ویڈیو بنا کر اپلوڈ کریں گے اسی منقبت کی اپنے جی بی بول نیوز پر انشاءاللہ. اور اس پروگرام کا اختتام کا وقت ہوا چاہتا ہے، کیونکہ کافی ٹائم ہوا ہے. آغا صاحب نے بھی کافی ٹائم دیا، تو میں گزارش کروں گا آغا صاحب سے کہ دعائیہ کلمات کے ساتھ اس پروگرام کا اختتام کریں. ہمیں امید ہے آپ کا ادارہ الہدیٰ فاؤنڈیشن اور آپ کے تمام تر عہدیداران، جناب شیخ ذاکر مدبر صاحب، وہ ہمارے ساتھ انشاءاللہ مزید جو ہے تعاون کریں گے مزید اس طرح کے پروگرامات کے لیے. میں آخری آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ دعائیہ کلمات کے ساتھ اس پروگرام کا اختتام کریں. اللهم كل وليك الحجة من الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا
حتى تسكنه أرزق طوعا وتمتعه فيها تبيع برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغني كل فقير، اللهم اشف كل جاهل، اللهم اقص كل غياث، اللهم اغزل كل مدين، اللهم فرج كل مكروه، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم اصلح الفاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم صد فقرنا بغنى، اللهم غير سوء حالنا وحسن حالي، اللهم اغزنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير رحمتك یا ارحم الراحمین۔ ایک مرتبہ پھر میں جی بی نیٹ ورک کا اور برادر عزیز محمد حسین صاحب کا مدرسہ معصومین اور کی جانب سے اور معراج الہدیٰ فاؤنڈیشن کی جانب سے آپ کے ممنون متشکر ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر دے اور نعت منقبات خصوصاً مولا آقا امام مہدی کے سیرت پر اور امام کے ولادت پر جو بہترین گفتگو اور بہترین آپ نے یہ نیٹ ورک کا اہتمام کیا، اس کے لیے ہم ممنون و متشکر ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد میں حرم امیر المومنین نجف اشرف کی سرزمین میں آپ سب کے لیے، آپ کے ٹیم کے لیے دعا گو ہوں۔ جزائے خیر عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آغائے غلام حیدر نجفی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ہمارے جو 5 کینڈیڈیٹ تھے جو ٹاپر تھے، ان میں سے 2 سے ہمارا رابطہ ہوا اور 2 نے جو ہے منقبت پڑھ کر سنایا، لیکن جو باقی جو 3 کینڈیڈیٹس ہیں وہ ایک کا تعلق اسکردو سے ہے، شازیب میر، اور دوسرا جو ہے زامن علی جو کہ شگر سے ان کا تعلق ہے، دیہات دور دراز علاقہ ہے، سائٹ ایریا ہے، جس کی وجہ سے انٹرنیٹ کا بڑا ایشو ہے، اور سعدیہ اسماعیل بھی جو ہے وہ گلگت سے ہیں، تو وہاں بھی انٹرنیٹ کا ایشو کی وجہ سے وہ ہمیں جوائن نہیں کر پائے، لیکن ان سے ایک ویڈیو جو ہے بنوا کر جو انہوں نے منقبت پڑھی ہے وہ آپ کو سنایا جائے گا، تاکہ آپ کو بھی اندازہ ہو جائے کہ ان کے اس خوبصورت آواز اور خوبصورت انداز اور ان کا طریقہ کار کی وجہ سے ان کو انعام سے نوازا گیا ہے۔ اور آپ بھی ہمیشہ سے جی بی بول نیوز کے ساتھ رہیے گا، ہمارے ساتھ جو ہے جڑے رہیے گا، تاکہ اس طرح کے مزید بہتر سے بہتر پروگرامات ہم بہتر انداز سے کریں۔ آخر میں ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں معراج الہدیٰ فاؤنڈیشن کا، جنہوں کے بھرپور تعاون سے جو ہے یہ پروگرام جو ہے اپنے انجام کو پہنچا، اور جو انعامات ہیں وہ انشاءاللہ پروگرام کے بعد، ابھی پروگرام ختم ہونے کے بعد جو انعامات کا اعلان کیا گیا تھا وہ جو پوزیشن ہولڈرز ہیں ان تک پہنچا دیا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔